السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے دو بہت ہی اہم ایونٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی تاریخ کا جو دھارا ہے وہ بالکل جو ہے موڑ کے رکھ دیا تھا۔ حدیبیہ جو ہے دراصل ایک کنویں کا نام تھا، اور یہ جو کنواں ہے وہ مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور حدیبیہ اس کنویں کی وجہ سے ہی ایک بستی بھی تھی جس کو حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اور آپ نے اپنا سر منڈوایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو ان کے اندر زیارت بیت اللہ کا جو شوق ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، کیونکہ تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا کہ مسلمانوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، اور ایسا موقع تو کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کریں، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے بھی اپنے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کے ذریعے یا براہ راست ان پر وحی نہیں کی تھی، تو کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کرام جو ہے وہ تیاری میں مشغول ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ مکہ میں جا کر عمرہ کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جہاں سے مدینہ سے جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بسر بن سفیان، اس کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کی خبر لے کر آئے کہ مکہ والے آیا ہمارے خلاف کوئی جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ جب بسر بن سفیان آیا اور اس نے مکہ والوں کی جاسوسی کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو بھرپور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان وہاں سے صرف عمرے کی نیت سے نکلے تھے، اور انہوں نے اتنا ہی تلوار وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو جنگی آلات ہیں وہ لیے تھے جو عام سفر میں رکھے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بسر بن سفیان نے آپ کو آ کر خبر دی کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ 200 سواروں کے ساتھ مکہ سے بھی باہر نکل آیا ہے تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنا جو رخ ہے یعنی جو راستہ ہے وہ بدل لیا، اور آپ پھر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جا کر قیام کیا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے پھر ایک صحابی تھے حضرت خراش بن امیہ، ان کو بھیجا کفار مکہ کے پاس کہ وہ ابو سفیان اور دیگر سرداران کو جا کر بتائیں کہ مسلمانوں کو عمرہ کی اجازت دی جائے، اور مسلمان یہاں پر 3 دن قیام کر کے یعنی عمرہ ادا کر کے طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، وہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن کفار نے خراش بن امیہ کا جو اونٹ ہے اسے قتل کر دیا، اور قریب تھا کہ خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیتے، لیکن کفار نے ہی درمیان میں پڑھ کے بیچ بچاؤ کرایا، اور وہ وہاں سے واپس آگے حدیبیہ کے مقام پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا کفار کے پاس مسلمانوں کا سفیر بنا کر تاکہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ کیونکہ میرا جو خاندان ہے وہ مکہ میں موجود نہیں ہے، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی امان دینے والا نہیں ہے، تو آپ کو میں ایک ایسے شخص کا طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہوں، یعنی حضرت عثمان بن عفان کی طرف، کہ آپ ان کو بھیجیں کہ ان کے خاندان کے لوگ کیونکہ مکہ میں موجود ہیں تو ان کو امان بھی مل جائے گی اور یہ مسلمانوں کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچا سکیں گے۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ میں کہ وہ ابو سفیان سے بات کرے کہ وہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو مظلوم مسلمان ہیں، جو اپنا کمزور مسلمان ہیں، جو مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے، انہیں بھی جا کر خوشخبری سنائیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا اور وہ انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے۔ لہذا حضرت عثمان بن عفان گئے، اور حضرت عثمان بن عفان کے ایک رشتہ دار تھے، ایک عزیز تھے ابان بن سعید، یہ کافر تھے، ان کی پناہ میں ان کی امان میں عثمان بن عفان مکہ میں داخل ہوئے، اور ابو سفیان کو اور کمزور جو مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا۔ تو کفار نے حضرت عثمان بن عفان کو قید کر لیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں روک لیا اپنے پاس، اور جب انہیں قید کیا تو مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان کو کفار نے قتل کر دیا، اور ادھر عثمان بن عفان سے کفار نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو، لیکن محمد کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مکہ میں داخل ہوں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ حضرت عثمان بن عفان نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا، اور ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور سب سے پہلے جو بیعت لینے والے جو صحابی تھے وہ تھے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس کے علاوہ ایک صحابی تھے سلمہ بن اکوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دفعہ جو ہے وہ بیعت کی۔ پہلے یعنی سب سے شروع کے اندر بھی جب بیعت ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دائیں ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے تو آپ نے اپنا جو بایاں ہاتھ ہے اسے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جب یہ بیعت ہوئی اور کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آخری دم تک جو ہے کفار کا مقابلہ کریں گے، تو وہ تھوڑے خوفزدہ ہوئے اور سہم گئے، لہذا انہوں نے پھر کوششیں شروع کی، مصالحت کی۔ اسی دوران بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور اس نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو یہ بنو خزاعہ کا جو سردار تھا بدیل بن ورقہ، ٹھیک ہے، بدیل بن ورقہ یہ ان کا سردار تھا۔ یہ کفار کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ان کی خفیہ خبریں ہیں، خفیہ سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور اس نے جا کر پھر کفار مکہ سے بھی بات چیت کی کہ ان کا ارادہ صرف جو ہے وہ عمرے کا ہے، تو لہٰذا پھر وہاں سے کفار کی طرف سے ایک سفیر بن کر آئے جن کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر ہم غالب آئے، یعنی کفار مکہ جو ہیں، قریش غالب آئے تو یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، اور ہم تو ایک قبیلہ ہیں، ایک طاقتور قبیلہ ہیں، اگر آپ غالب آ گئے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اگر ہم غالب آئے یعنی قریش مکہ تو یہ مختلف قبائل کے لوگ جو ہیں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات جب حضرت ابو بکر نے سنی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ اور عروہ بن مسعود جب آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بھی وہ ہاتھ کر رہا تھا۔ تو وہیں پر عروہ بن مسعود کے جو بھتیجے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلوار لیے کھڑے تھے آپ کی حفاظت کی خاطر، تو انہوں نے عروہ بن مسعود کو منع کیا کہ تم مشرک ہوتے ہوئے، نجس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی ہے اس کو نہیں چھو سکتے۔ اور جب عروہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ جو وہ چھپایا ہوا تھا، وہ خرد پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بھتیجے ہیں۔ پھر ایک لمبی جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ بہرحال یہ بات جو ہے عروہ بن مسعود سے چلتی رہی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔
اس ایک حبشیوں کے سردار تھے جس کا نام تھا حلیس بن علقمہ۔ اس نے کہا کہ میں جا کر کفار مکہ سے کہا کہ مسلمانوں سے جا کر بات کرتا۔ جب حلیس بن علقمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو کھڑا کر دو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اونٹوں کو کھڑا کیا تو حلیس بن علقمہ نے وہ اونٹ دیکھے، تو کیونکہ وہ قربانی کے لیے لائے گئے تھے تو یہ وہیں سے واپس پلٹ گیا، اور اس نے کفار مکہ سے کہا کہ ان کا جو ارادہ ہے وہ صرف عمرے کا ہے، لہذا انہیں اجازت دے دی جائے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، تم بدو قسم کے لوگ ہو، تمہیں کیا پتہ۔ تو پھر ان کی آپس میں بھی تکرار ہوئی، اور حلیس بن علقمہ نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے تو میں تمہارا ساتھ قطع نہیں دوں گا، کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفار کی طرف سے ایک اور شخص آیا جس کا نام تھا مکرز بن حفص۔ جب یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد شخص ہے، یعنی برے کردار کا مالک ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے تو اس نے 50 لوگوں کے ساتھ مسلمانوں پر شب خون مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ 50 لوگ گرفتار ہو گئے اور یہ بھاگ گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ برے کردار کا شخص ہے۔ لیکن اسی دوران ہی ایک اور جو سفیر ہے کفار مکہ کا جس کا نام تھا سہیل بن عمر، وہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، کیونکہ سہیل سہل سے، سہل کہتے ہیں آسانی کو، تو لہٰذا پھر سہیل بن عمر آئے تو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مصالحت کی کوشش کی، تو پھر کافی تگ و دو کے بعد شرائط صلح جو ہے وہ طے ہوئی، اور جو طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدے کو تحریر کریں۔ جب تحریر کرنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا الفاظ ہیں، آپ جو ایک رواج ہے، کیونکہ مکہ میں اس وقت رواج تھا کہ وہ اللہ کے نام سے تو شروع کرتے تھے لیکن لکھتے تھے بسمکا اللہم، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس نام کے ساتھ ہی شروع کریں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس طرح تم شروع کر دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ یہ جو معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ سارا جو جھگڑا ہے وہ تو رسول اللہ ہونے کا ہے، اگر ہم آپ کو رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا، تو لہٰذا آپ اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو وہ الفاظ ہیں وہ مٹا دیے اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ جب اور یہ جو شرائط تھی صلح حدیبیہ کی، وہ یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان جو ہے اور کفار آپس میں ان کے درمیان جنگ بندی رہے گی، صلح کا معاہدہ ہے کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ایک جو بڑی جو شاک قسم کی شک تھی جو مسلمانوں پر بڑی بھاری گزری، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے جو ہے مسلمان جاتا ہے مدینہ میں اور اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو والی ہیں، وہ اس کے جانے پر رضامند نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ نہیں دے سکتے، آپ کو اسے واپس بھیجنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ آ جاتا ہے، یعنی کوئی مسلمان ہوا بعد میں مرتد ہو گیا یا کسی بھی طرح وہ آ جاتا ہے، تو کفار مکہ جو ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی ایک جو ہے بھاری قسم کی ایک شک تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منظور کیا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، صرف 3 دن قیام کریں گے، تلوار صرف ساتھ لے کر آئیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوگی، اور جو قبیلہ جس جو ہے وہ گروہ کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو بنو خزاعہ ہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، ٹھیک ہے، اور جو بنو بکر ہے وہ کفار کا حلیف بن گیا، یعنی اس معاہدے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ معاہدہ جو ہے وہ تحریر کیا جا رہا تھا تو اسی دوران ہی سہیل بن عمر کا جو بیٹا تھا ابو جندل ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا کفار نے، تو ابو جندل جو ہے وہ بیڑیاں توڑ کر آئے، تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ تحریر کیا جا رہا، ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ ہو رہا ہے اور آپ اسی وقت اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو میں یہ معاہدہ نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو جاری رکھا اور آپ نے ابو جندل کو واپس کیا۔
جب ان کو کفار کے حوالے کیا جانے لگا تو ابو جندل نے پھر مسلمانوں کے سامنے منہ کر کے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کہ میرے ایمان کا خطرہ ہے، اور یہ کیا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے کہ مجھے واپس کفار کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات صحابہ کرام پر بہت شاق گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تکرار بھی کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اب یہ کیوں، یعنی ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہیں یہی الفاظ انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے دہرائے، تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور حضرت عمر کو پھر پوری زندگی اس بات پر شرمندگی بھی رہی، اور انہوں نے صدقہ خیرات، نماز، اس طرح بہت سے فدیے بھی ادا کیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تکرار کی۔ بہرحال یہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ قربانی کریں اور سر منڈوا دیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کریں اور سر منڈوانے کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی جو صحابی وہ تیار نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ حکم دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے، تو اس وقت جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے خود جو ہے وہ اپنا حلق کرائیں، اور حلق کرانے کے بعد آپ نے جب باہر اپنا حلق کروایا اور قربانی کی، تو باقی صحابہ کرام نے بھی قربانی کر کے حلق کروا لیا۔ لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ہی صورت فتح جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، اور پھر یہ جو فتح ہے یہ کیونکہ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو 2 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہونے کی شکل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی تھی یہ مکمل بھی ہوئی۔ اس کے بعد اس طرح کچھ واقعات پیش آئے، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے تھے، تو ایک جو صحابی تھے جن کا نام تھا ابو بصیر، یہ مسلمان ہوئے اور مدینہ آ گئے۔ اب اس معاہدے کے تحت ان کو واپس مکہ بھیجنا تھا، تو لہٰذا مکہ والوں نے لوگ بھیجے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی روح سے ان کے جو ہے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ آپ مجھے کیوں میرے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور مجھے کیوں کفار کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن معاہدہ تھا، اس کی پابندی کرنا لازم تھی۔ آپ نے ان کو بھیجا 2 لوگوں کے ہمراہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں علب آنے سے ان 2 لوگوں میں سے ایک کو قتل کر دیا، اور ایک شخص وہاں سے بھاگ گیا، اور ابو بصیر بھی واپس مدینہ آ گئے۔ آپ نے اس کو پناہ نہیں دی، آپ نے کہا کہ تم جنگ کو بھڑکانے والے شخص ہو۔ تو اس کے بعد ابو بصیر کو معلوم تھا کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے تو اپنا جو معاہدہ تھا کہ آپ پناہ نہیں دیں گے اور آپ کو کفار کے حوالے کر دیں گے، آپ نے پورا کر دیا ہے۔ تو پھر انہیں علم ہو گیا کہ آپ کو مدینہ میں اگر میں رہوں گا تو آپ دوبارہ کفار کے حوالے کر دیں گے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور ساحل سمندر پر رہنا شروع ہوئے۔ جب ساحل سمندر پر رہنا شروع ہوئے تو وہیں پر جو ابو جندل جو صحابی تھے، جو سہیل بن عمر کے صاحبزادے تھے، وہ بھی وہاں پر آ گئے، اور اس طرح تقریباً 70 جو مسلمان ہیں وہ ساحل سمندر پر آ گئے، اور یہاں سے جو قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے ان پر وہ حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹتے تھے، اور اس طرح اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ اس شرک سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خط لکھ کر بھیجا کہ آپ ان کو مدینہ میں ہی پناہ دے دیں، امان دے دیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک خط تحریر کیا ابو بصیر کے نام۔ ابو بصیر کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس وقت وہ ان کی جو روح ہے وہ قبض ہونے والی تھی، اور وہ خط ان کے سینے پر تھا یا ان کے ہاتھ میں تھا کہ اسی جو ہے وہ دورانیے میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک جو خواتین تھیں وہ بھی مسلمان ہو کر آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واپس مکہ نہیں بھیجا، اور آپ نے فرمایا کیونکہ اس شرک میں خواتین شامل نہیں تھی، تو لہٰذا ہم اس معاہدے کے پابند نہیں کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ قریش مکہ کے حوالے کریں۔
اس دوران پھر جو ہے ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح یہی جو معاہدہ ہے وہ فتح مکہ کے مکہ فتح ہونے کا سبب بنا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔